دوسرا نقطہ آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ علماء کے ہاں سوالات جوابات کی پابندی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 92 سے لے کے اب تک 28 سالوں میں جو ہم مستقلاً علماء کے ساتھ بیٹھتے پڑھتے رہے ہیں، اپنی بے ادبی کے باوجود، نالائقی کے باوجود اور کم علمی کے باوجود کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سوالات کرنے کی ممانعت رہی ہو۔ چونکہ عام آدمی عام حالات میں اپنے علم کے حوالے سے یا اپنے ادب کے حوالے سے کہیں کوتاہی کر جاتا ہے۔ علمی طور پر کمزوری ہونا تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ادب میں کمزوری ہونا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سوال کرنے کا انداز، طریقہ، آدمی ظاہر یہ کرے کہ میں طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں، لیکن کرے وہ جس پوڈیم پہ کھڑا ہو کے وہ فرعون اور حامان کے درجے کا ہو، تو اس سے آدمی سننے والے کو بڑی آگ لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے میرا وقت برباد کرنے کے لیے جو ہے سوال کر رہا ہے، اس کو یا تو اپنے علم کا کوئی اظہار کرنا ہے، یا اس کو ہو سکتا ہے کہ مجھے زج کرنا ہے، یا اس کے ذہن میں کوئی پختہ چیزیں ہیں جن کو وہ بدلے گا نہیں، صرف وقت برباد کرنے کے لیے چاہتا ہے۔ سنجیدگی سے اگر سننا سیکھنا چاہتا تو شاید انداز دوسرا ہوتا، یا ایسے لوگوں سے وقت برباد کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مصروف بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اوقات اہل علم جو ہے وہ اپنے گرد ایسی باڑ کھڑی کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کا وہ وقت برباد ہونے سے بچ جائے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دو باتیں اس میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا، اکثر علماء کے ساتھ تو میں نے یہی دیکھا جو رسوخ والے ہیں کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ پش کرتے ہیں اس طور پر کہ ان میں جو سیریس ہے، سنجیدہ ہے، جو دین واقعتاً سیکھنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ تو اس سے بھاگیں گے نہیں، اور جو دیکھا دیکھی بس ایک وقتی بات ہے، ذہن میں خیال آ گیا، مولوی صاحب چلتے ہوئے گلی سے نظر آئے تو ان کو دیکھا ہے، مطلب ایک سوال آپ کے ذہن، یہ والے جو ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کو جہاں موقع ملے تو اچانک سے خیال آ جاتا ہے چلو ہم بھی پوچھ ہی لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کام کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہم نے بھی اپنے جو ہمارے سوالات جوابات کا گروپ ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے، تو ایک صاحب نے رمضان سے بھی 2 ہفتے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عید کا کیا ہوگا، تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی عید تک آپ زندہ رہیں گے تو اس وقت پوچھ لیجیے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے ایسے سوالات سے بعض اوقات آدمی کو کوفت ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کا وقت نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کس کام میں کہاں لگا ہوا ہے، کس کی کیسی زندگی ہے، آپ بس دماغ میں جو فطور آیا یا سوال آیا اس کا جواب چاہیے ہی چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ ایک لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو ان کے ذہن میں سوال آیا کرے اس کا جواب ضرور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیں، اور ان کو اب فرض ہے کہ وہ دیں، اور یہ اس کو اپنی پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نہ ان کا جواب دینا فرض ہے، نہ ان کے اوپر واجب ہے کہ اس کا کوئی جواب دے، وہ جواب دیں گے جیسے چاہیں گے اپنے حساب سے۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سر توڑ کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ طریقہ چونکہ اور رویہ درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا وقت بھی برباد نہ ہونے دی جائے، اور ان کو بھی یہ سکھایا جائے کہ بھائی کچھ سیکھو، لوگ سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، نہ سمجھیں۔ تو علماء کے ہاں یہ بھی ایک وہ ہے۔ پھر اس میں جو خالص لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں اس سے دور ہٹتے، وہ بلکہ ایسے بیریئرز کو بآسانی کراس کر کے اس طرف آ جاتے ہیں۔ پھر میں نے خود باقاعدہ ایک استاد سے تو پوچھا، مگر کہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اوٹ پٹانگ سوال ہو تو جھاڑ دیتے ہیں، تو وجہ اس کی کیا؟ تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں اتنا لوگوں نے وقت برباد کیا ہے کہ اب خیال یہی ہوتا ہے کہ ایک باڑ اپنے گرد رکھی جائے، جو سمجھدار ہوگا وہ اس کو سمجھ کے کود کے اس طرف آ جائے گا، پھر طریقے سے سوال کرے گا، اس کے ساتھ تو فائدہ ہے۔ مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو گئے، پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا، حضرات نے شاید سنا ہو، دارالعلوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث تھے، تو یہاں ان کے ساتھ ہمیں 3 رمضانوں میں آخری کا عشرہ جو ہے وہ کچھ وقت اس میں گزارنے کا موقع ملتا تھا، تو ہم ان کے ساتھ سوالات جوابات کرتے تھے، وہ یہاں پہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک دفعہ ہم نے یہاں مسجد میں ان کا درس رکھوایا، پورے مہینہ وہ رمضان کے یہاں ہوتے تو آخری عشرے سے پہلے، تو اس درس میں نماز کے فوراً بعد کچھ لوگوں کا تقاضا یہ ہوا کہ سب لائن بنا لیتے ہیں سلام کرنے کے لیے، تو وہ کوئی کئی سو لوگ ایک دم سے یہاں سے کھڑے ہو گئے جناب مسجد کے اندر ہال میں ہاتھ ملانے کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کسی سے مصافحہ وغیرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اطمینان سے اپنی اپنی سنتیں پڑھ کے جا سکتے ہیں، جس کو جانا ہو آسانی سے چلا جائے۔ یہ ان کا اعلان ہوتے ہی مسجد کے تقریباً ان میں سے 90% لوگ چلے گئے، باقی لوگوں نے اپنی جن کو سنتیں پڑھنی تھی وہ سنتیں پڑھ کے چلے گئے، جب ویسے چلے گئے۔ پھر ہم جو چند لوگ پیچھے بیٹھ گئے اس سے فارغ ہوئے، تو نماز پڑھ کے حضرت مفتی
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف سب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ ہاں اب یہ وہ لوگ رہ گئے جو واقعی مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، باقی لوگ تو اپنا وقت گزارنے کے لیے کر رہے تھے، دیکھا دیکھی کر رہے تھے شاید کہ بھئی آئے سبھی کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہر مسجد میں یہ ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے دور سے آتا ہے تو اس سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ تو بھائی دل کی رغبت کے ساتھ آدمی سنت کی نیت سے کرے تو اچھا ہے۔ تو آپ لوگ اب لگتا ہے کہ آپ باقی مصافحہ کرنے کے لیے رکے، آئیے آپ لوگوں سے مصافحہ کیا جائے، تو باقاعدہ خود سب سے مصافحہ کیا کہ یہ اخلاص کے ساتھ کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس میں غلطی صحیح ہونا الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے تجربے کی بیس پر ایسے کچھ بیریئرز اپنے گرد بنا لیتا ہے۔ خود ہمیں بھی ایسا تجربہ ہوا کہ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سوالات سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے علم کو چیک کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور سے کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہیں اور، تو بس اس کے سوال سے کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو آدمی کچھ رویہ اپنا بدل لیتا ہے، جواب دینے میں یا تو کاٹ لیتا ہے اس کو، سوال کو چھوڑ دیتا ہے یا کوئی اور بات کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس میں حکمت ہوتی ہے یا وجہ ہوتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن عمومی بات یہ ہے کہ علماء سے ہم نے سوالات کرنے میں جب بھی کوشش کی ہے، کبھی مجھے شرمندگی یا پریشانی نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت محبت سے جوابات ملے ہیں، بڑے تفصیل سے ملے۔ بعض بہت کتراتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے ادباً بھی، یعنی اپنے حساب سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں جواب دے کے اپنے آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا، جیسے کہ فتویٰ دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد امت میں ایسی رہی ہے کہ جو فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یہاں سے فتویٰ چلتا تھا، گھوم گھوم کے ہر ایک دوسرے کے گھر بھیجتا تھا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، الٹیمیٹلی وہ گھوم کے پہلے والے کے پاس آ جاتا تھا۔ یعنی اتنا لوگوں میں یہ تشدد رہا کہ نہیں بھائی میں ذمہ داری نہیں لیتا، بس میں نے بس جو مسئلہ اپنی جگہ ہے آپ پڑھیے خود دیکھیے، تو لوگ اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں کسی درجے میں، واللہ اعلم۔